پلیز مجھے پینے دو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے دودھ کی گلاس چھیننا چاہتی تھی، مگر وہ تبھی اس کے ہونٹوں کے کنارے پر جہاں دودھ سے اس کی مونچھیں بنی ہوئی تھیں وہاں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اسے صاف کرتا ہے اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال اسے اپنے اور قریب کر کے اس کی سانسوں کو بری طرح سے پیتا ہے۔ وہ اس قدر خود کو سیراب کر رہا تھا کہ وہ اپنی سانس مدھم ہوتے پاتی ہے، مگر وہ اس کے ہونٹوں کی جلن اپنے ہونٹوں پر اتار چکا تھا، جس کی وجہ سے اب اس کی جلن تو کم ہوئی تھی۔ امیس ملک کی ملکیت ہو تم، جس طرح چاہو اور جیسے چاہو تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتا ہوں، اور ایسا کرنے پر تم مجھے نہیں روک سکتی۔ میں نے تمہیں ایک چانس دیا تھا یہاں سے جانے کا، مگر لگتا ہے تمہیں میری جدائی پسند نہیں آئی۔ کاش تم جان سکتی کہ اب میرا دی جانے والی گرمی تمہارے جسم کو راکھ کر دے گی تو تم کبھی بھی اس باول کو آدھا نہ چھوڑتی۔ وہ دودھ کا گلاس زمین پر دے مارتا ہے تاکہ وہ اپنی جلن کو کم نہ کر سکے، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا رخ اس کی طرف کر رہا ہے تو بہت خوف کے ساتھ وہ پوچھنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہی جو ہر مرد ایک عورت کے ساتھ کرتا ہے، مگر تم ڈرو مت میری جان، کیونکہ اب ایسا ہو کر رہے گا، اس لیے تمہارا ڈرنا کسی کام کا نہیں۔ وہ اسے بیڈ پر اچھالتا، اپنا جھکاؤ اس کے نازک وجود پر کرتا، اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا، مگر لمس میں اس قدر سختی تھی کہ اس کی سانسیں ہی بند ہو جائیں۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کو اوپر کرتا، اس کے پیٹ کو چومتا ہے، جبکہ اب وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے پینٹ کو انزپ کر رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ اور ڈر گئی۔ پلیز ایسا مت کرو، وہ اپنے کپکپاتے ہونٹوں سے کہتی ہے، جبکہ امیس اس کی بات انسنی کرتا اپنے عمل کو شروع کر گیا۔ اس کی پہلی شدت پر وہ چیختی ہے، مگر پھر امیس اپنے عمل کو اور تیز کرتا اسے درد دے رہا تھا جو اس کی آنکھوں سے آنسو لے آیا۔ وہ جی جان سے اپنے عمل کو بڑھاتا اس کی سسکیوں کا سبب بن رہا تھا، کبھی اس کے گالوں کو چومتا تو کبھی انہیں کاٹتا۔ جب دل بھر گیا تو بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹتے امیس گہرا سانس بھرتا ہے، جبکہ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو کو جاری کرتی اپنا رخ دوسری طرف کر لیتی ہے، جو شاید امیس کو غصہ دلا گیا تھا۔ تبھی وہ دوبارہ سے اپنا جھکاؤ اس پر کرتا ہے۔ کیا سوچ کر تم نے میری طرف کمر کی کہ میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گا؟ تو تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے سوزن میری جان۔ وہ سر آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے۔ امیس پلیز دوبارہ نہیں۔ وہ اس کے ارادے جانتی اس کے آگے منت سماجت کرنے لگی، جبکہ اس کا امیس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ وہ اس کے کان کے پاس بھاری آواز میں کچھ سرگوشی نما کہتا ہے، جب تک میں تمہیں پوری طرح حاصل نہیں کر لیتا تب تک مجھے چین نہیں ملے گا۔ میری اس بے قراری کا حل صرف تمہاری قربت میں ہے۔ وہ دوبارہ سے اپنے ہونٹوں میں سوزن کے لب قید کر گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھے سے ٹٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا، اس کے چہرے کے ہر ایک نقش پر اپنی نظروں کی تپش رکھتا وہ اسے نیند سے بیدار کر چکا تھا۔ گڈ مارننگ مائی لو، وہ محبت سے بولا تھا، جبکہ سوزن کو اس کا اس طرح بولنا ہر بار کی طرح کی عجیب لگتا تھا، مگر وہ کر بھی کہہ سکتی تھی، کیونکہ انسان جب کسی کی قید میں ہوتا ہے تو اس کے بس میں اپنی آزادی کا کوئی سہارا نہیں ہوتا جب تک قید کرنے والے سے خود آزادی نہ دے۔ تم تو ابھی تک رات کو لے کر بیٹھی ہو، اس میں اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی۔ سوزن تم میری بیوی ہو اور سب سے بڑھ کر تم میری محبت ہو، اور محبت میں سب ناجائز بھی جائز ہوتا ہے، پھر اتنا کترانا کس بات پر؟ ہم یہ سب پہلے بھی تو کر چکے ہیں، بس فرق یہ تھا کہ تب تم بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر اب مجھ سے تھوڑا سا ناراض ہو، مگر میں تمہیں منا لوں گا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا، جبکہ اس کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتی ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ سب کرنا عزت نفس کو رون دینے کے برابر تھا۔ مگر اب اسے بات کون سمجھائے؟ امیس پلیز مجھے جانے دو، نہیں ہے میرا کوئی رشتہ تم سے، نہیں ہے ہمارے درمیان کوئی محبت، تم سے محبت کرنے سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں، سوزن بھاری آواز میں بولی تھی، جبکہ اس کی پھر سے جانے کی ڈر سن امیس کو غصہ تو آیا تھا، مگر وہ اسے کنٹرول کر گیا تھا۔ مگر جب سوزن نے اس کی محبت کو ایسا کہا تو امیس کے لیے برداشت کرنا نہایت مشکل تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھ کے اس کے جبڑے کو دبوچ لیتا ہے۔ کیا ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جانا ہے جانا ہے؟ کیا میری بکواس تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی؟ اور جانا بھی کیوں چاہتی ہو؟ صرف اپنے سوہاج کے لیے بتاؤ؟ وہ اپنی پکڑ میں سختی لاتا ہے، جبکہ سوزن کے دونوں ہونٹ اب کھل چکے تھے، اس کے سفید دانت نمایاں ہو رہے تھے۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ کس کے لیے اتنا کترا رہی ہو، کس کے لیے مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو۔ وہ صرف وہاج ہے۔ ایسی کیا کمی ہے مجھ میں کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگی ہو؟ پہلے تو تم نے مجھے کبھی تم تک نہیں کہا تھا سوزن، مگر اب کیوں ایسا کر رہی ہو؟ وہ اس کے جبڑے کو آزاد کرتا ہے۔
سوزن ایک لمبا سانس بھرتی سے دور ہوتی ہے۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے امیس، وحاش تم سے 1000 گنا اچھا ہے، کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی اس طرح سے قید نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مجھے عزت دیتا ہے، اور اس سب سے بڑھ کر وہ کبھی بھی مجھے اذیت نہیں دے سکتا۔ وہ اسے ماضی کے کچھ پل یاد کروا رہی تھی جسے یاد کرنا ہمیشہ درد دیتا تھا۔ بہت اچھل رہی ہو وحاش کی طرف داری کرتے ہوئے، یہ مت بھولو تم میری بیوی ہو۔ وہ آنکھیں سرخ لیے خون تارے کے قریب ہوتا ہے۔ چلو میرے ساتھ۔ امیس سوزن کا ہاتھ تھامتے سے کمرے سے باہر لے گیا، جبکہ اس کا رخ اب اسی کمرے کی دوسری جانب تھا۔ جب وہ اس کے اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر یہی لگا کہ یہ اسٹور روم ہوگا، مگر جب اس کی کونے میں کرسی نظر آئی جس پر وحاش تھا، جسے رسیوں سے باندھا ہوا تھا، اور اسے دیکھ یہ بھی لگ رہا تھا کہ جیسے بہت مار بھی کھا چکا ہو۔ دیکھ لو اسے جی بھر کر، کیونکہ یہ آخری بار دیکھنے کو ملے گا۔ سوزن جو وحاش کو دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ امیس نے کیسا سلوک کیا ہوگا، مگر جب اس نے سوزن کو دیکھنے کا کہا تو وہیں خوف کھاتی رہ گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے امیس، پلیز اسے چھوڑ دو، یہ مسئلہ ہم دونوں کے درمیان میں ہے، تو میں اس کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ وہ وحاش کی پھر سے سائڈ لے رہی تھی، جو شاید امیس کو کافی غصہ دلا گیا۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ مسئلہ صرف وحاش ہے، بس بہت ہو گیا، جب تک یہ زندہ ہے تب تک تم مجھ سے دور رہو گی، اور میں تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے اس کو اب مرنا ہوگا۔ امیس وحاش کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے، جبکہ وحاش وہاں پر بے ہوش بیٹھے سب باتوں سے انجان تھا۔ امیس کی نیت کو سمجھتے ہوئے سوزن نے فوراً سے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا، جبکہ ایسا کرنے پر امیس کافی لطف اندوز ہوا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔